الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. صدق الله العظيم. محترم حضرات، میری تقریر کا عنوان ہے دور حاضر میں ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل اور جدید آلات کا استعمال. برادران اسلام، جس دور سے ہم آپ گزر رہے ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے. آج قدم قدم پر سائنسی ایجادات سے مادیت کے نئے نئے انکشافات کا چرچا ہے. انسانیت کے دامن میں علم و دانش کی بھرپور تجلیہ ہے. اس نے عقل انسانی کی گرہوں کو کھول دیا. اس کا نتیجہ ہے کہ انسان ہواؤں کے دوش پر اڑ رہا ہے، فضاؤں میں اسٹیشن بنا رہا ہے، چاند پر کمندیں ڈال رہا ہے، سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر رہا ہے، زمین کے پوشیدہ خزانے کو نکال رہا ہے، سمندروں کا سینہ چیر رہا ہے. غرض کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن سوال یہ ہے کہ سائنسی ایجادات اسلام کے لیے چیلنج ہے؟ کیا مذہب اسلام پر اس سے کوئی حرف آتا ہے؟ کہ آلات جدیدہ کا استعمال کا حل ہماری شریعت میں موجود نہیں؟ اگر ہے تو پھر مسلمان ان کا غلط استعمال کیوں کر رہا ہے؟ میں آلات جدیدہ اور موبائل کے استعمال کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا اثمہما اکبر من نفعہما. ان کے منافع مسلم ہے، پر ان کے ضرر کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. آج جو دنیا میں عریانیت، فحاشی اور بے حیائی کا دور دونا ہے، اس کی بنیادی وجہ ان آلات جدیدہ کا فروغ ہے. شیطان انسان کے ہاتھ میں ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کا ہتھیار دے کر مطمئن ہو گیا. تجربے اور تحقیق سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج 70% سے زائد فحاشیاں محض اس بنیاد پر وقوع پذیر ہو رہی ہیں کہ آج باقاعدہ ٹی وی پر عریانیت، فحاشی، بے حیائی اور بے پردگی کی تعلیم دی جا رہی ہے. موبائل، انٹرنیٹ کے ذریعے ان کی تعلیم دی جاتی ہے. ان شیطانی آلات کے فروغ نے محترم و مکرم رشتوں کی آنکھوں سے شرم و حیا کا پانی نکال کر گٹر میں ڈال دیا. باعزت گھرانوں کو معاشرتی وقار خاک میں ملا دیا. اچھے دینداروں کی شرافت داغدار ہو گئی. بلند و بالا ورا و تقویٰ کی میناروں پر دراڑیں پڑ گئے اور زندگی بھر کی نیک نامیوں پر بٹا لگا دیا. مسلم معاشرے کا عام جائزہ لیجیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ معصوم بچے جن کو قرآن سننے سے وجد آتا تھا، جن کی زبان پر لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہوتی تھی، جن کو تلاوت میں سکون ملتا تھا، جن کو مسجدوں میں راحت ملتی تھی، آج ان کو میوزک سے وجد آتا ہے، گانوں میں مزہ آتا ہے، موسیقی میں سکون ملتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کانوں میں آئی فون لگائے گانے سنتے اور جھومتے ہیں. وہ ماں باپ بھی کتنے بے غیرت ہیں جو اپنے بچوں کی ایسی حرکتوں کو دیکھ کر ان کو دار تحسین دیتے ہیں. ان کی اسی خوشی میں اپنی خوشی بتلاتے ہیں، یعنی اپنی آخرت اور بچوں کی آخرت اور مستقبل دونوں کو تباہ کرتے ہیں. جب بچے بڑے ہو کر نافرمانیاں کر کے ناک میں دم کرتے ہیں تو والدین شکوہ کرتے ہیں ہماری اولاد نافرمان ہو گئی، ہمارے حقوق ادا نہیں کرتی. تو وہ اولاد جو اپنے رب کی نافرمان ہو وہ اپنے والدین کی فرمانبردار کیسے ہو سکتی ہے؟ سچ کہا ہے خواجہ محمد اسلام نے کہ طبلے کی تھاپ پر، باجے کی آواز پر، گھنگرو کی جھنکار پر، ڈنڈیوں کی آواز پر جھومنے والی ماؤں کے بدن سے خالد بن ولید، محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد پیدا نہیں ہوتے، بلکہ خطا کار، بدکار اور نافرمان پیدا ہوتے ہیں. سامعین کرام، ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل اور دیگر آلات کی وجود نے انسان کو حقیقی خوشی سے محروم کر دیا، دل کے چین کو چھین لیا، جسمانی تقاضوں کو پورا کیا، لیکن روح کو فاقے کی حالت میں چھوڑ دیا. آج پوری دنیا چین و سکون کی تلاش میں سرگردہ ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ برہنہ تصویروں میں اسے سکون مل جائے گا، ناچ گانوں میں اسے سکون مل جائے گا، رقص و ڈانس کی محفلوں میں سکون مل جائے گا، حسیناؤں کے پہلو میں سکون مل جائے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو قرآن کہتا ہے جاؤ 5 اسٹار ہوٹلوں کے دھکے کھا لو، جاؤ مغرب کی گندی تہذیب کی طرح کپڑے اتار دو، جاؤ ان جوانوں کی طرح جانور بن جاؤ، جاؤ بازاروں میں زنا کرتے پھرو. اگر تمہیں کہیں سکون مل جائے تو مجھے رب کہنا چھوڑ دینا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر سکون کی تلاش ہے تو خدا کے دامن میں سکون ملے گا. موبائل، انٹرنیٹ اور آلات جدیدہ میں تمہیں کبھی سکون نہیں مل سکتا. یہ آلات تمہارے جسم کو تو بنا سکتی ہے لیکن تمہاری روح کو نہیں زندہ کر سکتی. علامہ اقبال نے کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلے نفع و ضرر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سفر کر نہ سکا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.